بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 فروری 2024 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ پاکستان کے انتخابات اگلے 5 سالوں کے لیے ہمارے امیدوار اور ہمارے سربراہ چنے جا رہے ہیں۔ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گنتی کا عمل جاری ہے۔ آنے والے وقت میں حکومت کون بنانے جا رہا ہے اور کیسے بنائے گا اور ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اس سے پہلے یہ جان لیں کہ آج 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو جیت چکے ہیں یا جیتنے والے ہیں، نمبر 2 ہارنے والے، اور نمبر 3 عوام الناس۔ ان تینوں کا کیا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے اوپر چند معروضات عرض کرنی ہیں اور آخر میں پھر اپنی بات کی طرف پلٹیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جیتنے والے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جیت کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام مکہ میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، تو اس وقت حضور علیہ السلام کی جو حالت تھی وہ صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور اپنی عاجزی کا اظہار اس انداز میں کر رہے تھے کہ حضور کا جو چہرہ مبارک تھا وہ جھکا ہوا تھا اونٹنے کی پیٹھ کی طرف، اتنی عاجزی کے ساتھ۔ حالانکہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت اکڑ کر آتا کہ میں جیت گیا، تم نے مجھے یہاں سے نکالا تھا تو دیکھو آج میں فاتح بن کر آیا ہوں۔ لیکن حضور نے ہمیں یہ سکھایا کہ عاجزی اختیار کرو، جیت اور ہار اللہ کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ کیا، اور ساتھ حضور کی زبان اطہر پر جو الفاظ جاری تھے وہ یہ تھے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اہل مکہ سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو۔ ظاہر ہے انہوں نے حضور پر ظلم و ستم کیے تھے، حضور کے جو صحابہ کرام تھے ان پر، عورتوں پر، بچوں پر، لیکن آج حضور جیت چکے ہیں، آج حضور فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ عبداللہ کا بیٹا تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو ہمیشہ اچھا پایا ہے، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں، کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا، تم سب کو میں نے امان دی اور پناہ دی۔ تو جیتنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ غرور اور تکبر میں نہ آئیں۔ اسی طرح ان کے کاندھوں کے اوپر ایک بوجھ اور وزن آ پڑا ہے ان کے حلقے کے لوگوں کا، تو ان کے اس وزن کو اتارنے کے لیے اور اس وزن کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر سٹیمنا پیدا کریں، اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قول مبارک ہے کہ اگر دریائے دجلہ و فرات کے کنارے بھی کوئی کتا پیاسا مر گیا تو ذمہ دار عمر ہوگا، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ تو اگر آپ جیت چکے ہیں تو اپنے حلقے کے لوگوں کا خیال کیجئے، ان کے جس نے آپ کو ووٹ دیا اور جس نے نہیں دیا وہ سارے آپ کے لیے برابر ہیں۔ انتقامی کارروائی نہ کیجئے گا، اور اللہ سے ڈریے گا کہ صرف آپ نہیں، آپ سے اوپر ایک اور ذات موجود ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ باقی دوسرے حضرات جو ہیں ہارنے والے، انہیں چاہیے کہ ہارنے اور اپنے آپ کو شکست خوردہ ہونے میں فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ ہار گئے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس شکست کو تسلیم کیجئے کھلے دل کے ساتھ۔ وقت بدلتا ہے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مخالفین پر حملے کرنا شروع ہو جائیں، ان کی ذات پر یا ان کے جو ہے کریکٹر پر، یا اسی طرح آپ انتقام لینے کے لیے لوگوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ برا سلوک کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے وہ آپ کی اور میری عوام الناس کی۔ عوام الناس کا اس سلسلے میں کیا رول ہونا چاہیے کہ عوام الناس کو چاہیے کہ یہ الیکشن آئے ہیں، چلے گئے ہیں، یہ سیاست چلتی رہے گی، اور یہ آپس میں لوگ جو ہیں یہ سیاستدان ملتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے رشتے ناطے نہ ٹوٹیں۔ یہ آج اس لیے مجھے پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑا کہ آج پولنگ بوتھس پر اور پولنگ سٹیشنز پر جو ہم نے حالات دیکھے
کہ کوئی اپنے بھائی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی بھائی کا دشمن بنا پھر رہا ہے، اولاد باپ کو نہیں مان رہی اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو ووٹ دے رہا ہے، میری بات نہیں مانتا، باپ اولاد سے ناراض ہے، میرے بھائیوں ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ یہ الیکشن ہے، ان کو الیکشن کی حد تک رکھیے، آپ آپس کے تعلقات کو خراب نہ کیجیے۔ خونی رشتے دوبارہ نہیں ملا کرتے، کوئی سیاستدان آپ کے اتنا کام نہیں آ سکتا جتنا آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی یا آپ کے عزیز و اقارب کام آ سکتے ہیں، اور انہی کو بنا کر رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے۔ تو آپ کن الیکشنز کے لیے اور کن سیاستدانوں کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے آپ اپنے رشتوں کو خراب نہ کیجیے، خدا کا واسطہ آپ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ جو اللہ کو بہتر لگے گا اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے۔ باقی جیتنے والا کون ہے، ان قریب وکٹری اسپیچ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جس کی ہوا پہلے سے چل پڑتی ہے اندازہ ہو جاتا ہے، آپ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی، لیکن ایک دعا کرتے رہیے کہ اللہم لا تسلط علینا، کہ اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم نہ کریں۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ آگے دعا ہے ولا یخافک فینا، کہ ایسے لوگ بھی مسلط نہ کرنا جو ہمارے بارے میں تجھ سے نہیں ڈرتے۔ یہ دعا آپ کثرت کے ساتھ کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے، اور یہ الیکشن جو ہیں یہ ہمارے ملک کی ترقی اور ہمارے ملک کی خوشحالی کا باعث بنے۔ جزاکم اللہ خیرا۔